بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، اللہ کو اپنی مخلوق کے جو اعمال پسند ہیں ان میں سے ایک سب سے پسندیدہ عمل مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کرنا. دنیا کے مذاہب میں سے صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے. ذاتی زندگی، انفرادی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے اجتماعی زندگی کی تمام پیچیدگیوں اور الجھنوں کو سلجھاتا ہے. اس کا مؤثر اور آسان حل بھی پیش کرتا ہے. اس کا فائدہ صرف دنیا تک محدود نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ ہمیش کی کامیابی تک مقرر کرتا ہے. چونکہ ہر انسان کا مزاج اور طبیعت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے اکٹھے رہن سہن، لین دین اور باہمی معاملات میں اکثر و بیشتر دوسرے کے خلاف مزاج باتوں سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں بڑھتے بڑھتے نفرت، عداوت، بات چیت کا ترک، دشمنی، لڑائی، خون خرابے، قتل و غارت تک جا پہنچتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں فساد شروع ہو جاتا ہے، انسانی نظام زندگی تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر صلح کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کو خیر سے تعبیر کیا گیا اور اس کو ضروری قرار دیا گیا. ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی جو صلح پسند ہوں. چنانچہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے شان نزول کے سلسلے میں بخاری شریف کی روایت میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی معاملے کے حل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ آپ عبداللہ ابن ابی منافق کے پاس تشریف لے چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا اور ایک گدھے پر سوار ہو کر چلے. آپ کے ساتھ چند مسلمان بھی تھے. جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے وہ زمین کھاری تھی، شور والی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو عبداللہ ابن ابی منافق بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: مجھ سے ذرا دور رہیں، آپ کے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفت اور تکلیف دینا تھا. چنانچہ انصار مدینہ میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے سے آنے والی بو تجھ سے بہت اچھی اور خوشبودار ہے. عبداللہ ابن ابی کو اس پر غصہ آیا اور اس کی قوم کے ایک شخص نے اس انصاری صحابی کو گالی دی. چنانچہ دونوں قوموں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ نوبت ہاتھا پائی پر جا پہنچی. تو اسی موقع پر سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو مسلمان جماعتیں
آپس میں جھگڑا کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ عبداللہ ابن ابی بظاہر اپنے کو مومن کہتا تھا، اسی لیے قرآن کریم میں اس کے گروہ کو، جماعت کو مومن کہا گیا، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ شخص مومن نہیں بلکہ پکا منافق تھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل الكذب الا فی ثلاث، 3 مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش موجود ہے۔ پہلا، یحدث الرجل امرأته لیرضیها، میاں بیوی کے درمیان صلح کے وقت، والکذب فی الحرب، دوسرا جنگ کے موقع پر، والکذب لیصلح بین الناس، تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجے میں نفلی روزے، نفلی نماز اور نفلی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح ذات البین، وہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنا ہے۔ فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، اس لیے کہ باہمی ناچاخی اور پھوٹ ڈالنا دین کو ختم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، ان 2 دنوں کے اندر لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن مشرک آدمی اور باہمی عداوت اور دشمنی رکھنے والوں کی مغفرت نہیں کی جاتی، بلکہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے ردوا ھذین حتی یصطلحا، انہیں دیکھتے رہو، انہیں مہلت دو یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ طبرانی کی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا ابا ایوب الا ادلک علی صدقۃ یحبہ اللہ ورسولہ، اے ابو ایوب میں تمہیں ایسی نیکی کے بارے میں بتلاتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کو محبوب ہے۔ تصلح بین الناس اذا تباغضوا وتفاسدوا، جب لوگ جھگڑ پڑے یا ان کی محبت میں کسی وجہ سے کمی آ جائے، یعنی وہ فساد میں مبتلا ہو جائیں، تو ان کے درمیان صلح صفائی کرنا یہ ایسا صدقہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں۔ لیکن صلح کروانے سے متعلق چند باتیں ہمیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اخلاص نیت کے ساتھ صلح کرائے، مال کمانے، شہرت، دکھلاوے، ریاکاری، دنیاوی مفادات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے صلح کرائے۔ نمبر 2، صلح کے لیے عدل و انصاف کو ضرور ملحوظ رکھے، ظلم اور ناانصافی سے دور رہے۔ نمبر 3، صلح کے لیے پہلے اس معاملے میں اہل علم سے، علماء سے رہنمائی ضرور لے۔ صلح کے وقت کسی بھی جماعت پر حکم لگانے میں جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ پورے غور و خوض کے ساتھ فیصلہ کرے۔ نمبر 5، صلح کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرے جب فریقین صلح کے لیے رضامند ہوں، ان کا غصہ وغیرہ ٹھنڈا ہو جائے۔ نمبر 6، صلح کراتے وقت نرم الفاظ اور دھیما لہجہ اختیار کرے اور فریقین کو ان کے عمدہ اوصاف اور خاندانی شرافت یاد دلائے تاکہ وہ صلح صفائی کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔